بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آصف نگری ناول بائے ایم اے راحت۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ رات کے کوئی 10:30 بجے تھے۔ سب لوگ کمروں میں جا چکے تھے۔ میں ماما کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ماما آنکھیں بند کیے بستر پر لیٹی تھی۔ دانیہ تکیے کے سہارے نیم دراز تھی۔ میرے کمرے میں داخل ہونے پر بھی اس کے انداز میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ تب میں نے اسے آواز دی، دانیہ۔ وہ اچھل پڑی۔ ماما نے بھی میری آواز پر آنکھیں کھول دی۔ دانیہ تو کچھ نہ بولی، لیکن ماما نے کہا، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں ماما، ایسے ہی دانیہ کو بلانے آیا تھا۔ آؤ گی دانیہ باہر؟ 1-2 چکر لگائیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا، آؤ۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ ہم آتے ہیں ماما۔ میں بھی آؤں؟ ماما نے کہا، نہیں آپ آرام کریں، ہم ابھی آتے ہیں۔ میں نے جلدی سے کہا اور دانیہ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن دانیہ اچھل کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سے خوف کے آثار پھیل گئے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا، کیا ہوا؟ دانیہ چونک پڑی، پھر بولی، کچھ نہیں، مجھے یوں لگا جیسے آپ گدگدی کرنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہو۔ چلیے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور مجھ سے پہلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ یہ سب کچھ بدلا بدلا سا تھا، کوئی اور کچھ نہیں محسوس کر سکتا تھا، لیکن میرے ذہن میں کچھ اور ہی پک رہا تھا۔ میں نے یہاں بھی وہی بو محسوس کی تھی، اور یہ میرا وہم نہیں تھا۔ ماما سے میں اس بو کے بارے میں نہیں پوچھ سکا تھا، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے اس بو کا احساس ہوا تھا، اور اس وقت بھی جب دانیہ کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آیا تھا، وہ بو مسلسل محسوس ہو رہی تھی۔ دانیہ مجھ سے 2 قدم آگے چل رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ عجیب سے انداز میں پیچھے ہٹ گئی تھی۔ یہ بھی ایک تجربہ تھا۔ اس کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا بالکل غیر ارادی طور پر دادی اماں کے کمرے کے سامنے رکا، اور ایک دم میرے دل میں آیا کہ میں دانیہ کو دادی اماں کے پاس لے جاؤں۔ میں نے اسے آواز دی، وہ رک گئی۔ آؤ دانیہ، ذرا اندر آؤ، میں نے کہا، لیکن دانیہ کے چہرے پر پھر وہی کشمکش پیدا ہوئی۔ آؤ، کیا بات ہے؟ میں نے کہا تو وہ خوفزدہ لہجے میں بولی، نہیں نہیں، میں اندر نہیں جاؤں گی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ دادی اماں سے؟ آؤ، تم کیا فضول حرکتیں کر رہی ہو، آؤ۔ میں اس کی طرف بڑھا تو وہ اچانک ہی اس نے باہر کی طرف چھلانگ لگا دی۔ وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی راہداری کے باہر جانے والے حصے کی طرف بھاگی تھی۔ میں اسے آوازیں دیتا ہوا اس کے پیچھے دوڑا، لیکن دانیہ کی رفتار ناقابل یقین تھی۔ اس نے راہداری سے باہر چھلانگ لگائی اور پھر بے اختیار دوڑتی چلی گئی۔ اس کا رخ اس پرانے حصے کی جانب تھا جو ہماری رہائش گاہ کے طور پر تیار کیا گیا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے رکا، لیکن دانیہ کے خوف کی وجہ میں نہیں سمجھ سکا تھا۔ دوسرے لمحے وہ پرانے حصے کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ میں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ میں بھی تیزی سے دوڑتا ہوا کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا، اور پھر میں نے رک کر اسے آواز دی، دانیہ، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ دانیہ، دانیہ، کہاں چھپی ہوئی ہو؟ دانیہ۔ میں ایک ایک حصے کو روشن کرتا ہوا دانیہ کو آوازیں دیتا رہا، لیکن صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس وقت یہاں کوئی انسانی وجود موجود نہیں ہے۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا، اور کہیں سے سانس تک کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ دانیہ، کہاں چلی گئی تم؟ اگر چھپ گئی ہو تو سامنے آؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، بات تو سنو میری۔ لیکن ہر طرف مکمل خاموشی تھی، کوئی سرسراہٹ بھی نہیں سنائی دے رہی تھی۔ میں ایک دیوار سے ٹیک کر کھڑا ہو گیا، اور میرے اندر بے چینی کا سمندر موجزن ہو گیا۔ دانیہ یقیناً عجیب و غریب کیفیت کا شکار تھی۔ وہ اس وقت اپنے آپے میں نہیں تھی۔ میں یاد کرنے لگا کہ اس سے پہلے کب میں نے اس کی کیفیت میں کوئی تبدیلی محسوس کی تھی، لیکن صبح تک ٹھیک تھی، بلکہ شام کو بھی ٹھیک تھی۔ بس اس وقت نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا، اتنا کھانا کیسے کھا گئی تھی۔ تھک ہار کر میں واپس پلٹا، لیکن دل کی کیفیت عجیب ہو گئی تھی۔ دانیہ کہاں غائب ہو گئی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ واپس دبے قدموں اندر آ گیا اور جھجکتا ہوا ماما کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ماما سے اس سلسلے میں کیا کہوں گا، لیکن دوسرے ہی لمحے میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ دانیہ اپنے بستر پر آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی ہوئی تھی۔ ماما کبھی شاید نیم خوابیدہ تھیں۔ میرے قدموں کی چاپ پر بھی انہوں نے چونک کر آنکھیں نہیں کھولی۔ میں دیر تک کمرے میں کھڑا گہری گہری سانسیں لیتا رہا، پھر آہستہ قدموں سے دانیہ کی جانب بڑھا۔ دانیہ کی آنکھیں بھی بند تھیں۔ میں نے اس کے قریب پہنچ کر اسے مدھم مدھم آوازیں دی،
لیکن ان آوازوں کا کوئی رد عمل اس کے چہرے پر نہیں ہوا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ سو رہی ہے، مگر بات میری سمجھ میں بالکل نہیں آ سکی تھی کہ دانیہ کو کیا ہوا۔ میں واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اب تک جو کچھ ہوا تھا اس کا تعلق میری اپنی ذات سے تھا اور مجھے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا تھا، بلکہ ایک طرح سے میرے ہاتھوں ان پراسرار قوتوں کو ہی نقصان پہنچ رہا تھا۔ یہ پہلا مرحلہ تھا کہ میرے علاوہ کوئی اس کیفیت کا شکار ہوا، لیکن وہ بھی میری بہن دانیہ تھی۔ میں جانے رات کی کون سے پہر تک اس بارے میں سوچتا رہا۔ میں نے سوچا کہ اگر دانیہ پر کوئی عمل کیا گیا ہے تو پھر دیکھ لوں گا میں سب کو۔ یہ بات میرے ذہن میں ایک آتشی حیثیت اختیار کرنے لگی تھی۔ دوسری صبح میں قیصر خان کے پاس جانے سے پہلے ماما کے کمرے کی طرف گیا تاکہ دانیہ کی کیفیت کا جائزہ لوں۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو ماما جاگ رہی تھی۔ اچھا ہوا تم آ گئے۔ دانیہ کیا تمہارے پاس آئی تھی؟ میں نے چونک کر دانیہ کے بستر کی طرف دیکھا، وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ کہاں گئی وہ تو اتنی صبح جاگتی نہیں ہے۔ تبھی تو میں حیران ہوں۔ مجھے محسوس ہوا تھا کہ وہ جاگ کر باتھ روم کی طرف بڑھی۔ جب بہت دیر ہو گئی تو میں نے باتھ روم جا کر اسے آوازیں دی۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن دانیہ باتھ روم میں نہیں تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ باہر جا کر اسے دیکھوں کہ تمہارے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو میں یہ سمجھی کہ وہ واپس آ گئی ہے۔ اتنی صبح جاگتی نہیں ہے وہ۔ ماما وہ کہاں گئی ہے؟ میں دیکھتا ہوں، میں نے کہا اور اس کے بعد میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ میرا ذہن بری طرح سے خراب ہو رہا تھا۔ باہر پہنچا تو قیصر خان جاگ رہا تھا۔ قیصر خان، دانیہ تو باہر نہیں آئی؟ جی صاحب، ہم خود حیران تھا، وہ ادھر سامنے گئی ہیں۔ اس نے گھر کے پرانے حصے کی جانب اشارہ کیا اور میں بے اختیار اس طرف دوڑا۔ کیا ہوا صاحب، کیا بات ہے؟ قیصر خان یہ کہتا ہوا میرے پیچھے آیا۔ میں نے اسے نہیں روکا اور دوڑتا ہوا سامنے والے حصے کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی میں نے ایک بار پھر دانیہ کو آواز دی۔ دانیہ کیا شرارت ہے؟ کہاں ہو تم؟ میرے سامنے آؤ دانیہ۔ لیکن ہر طرف پراسرار خاموشی طاری تھی، کوئی سرسراہٹ تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں آگے بڑھا اور ایک کمرے کی تلاشی لینے لگا۔ پھر ایک کمرے میں پہنچا تو ایک دم مجھے ایک خوبصورت آواز سنائی دی۔ یہ میاؤں کی آواز تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو سفید رنگ کی ایک خوبصورت سی بلی ایک کارنس پر بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میری نگاہیں اس سے ملی تو ایک بار پھر اس نے منہ سے باریک سی آواز نکالی۔ میں غصے سے اس کی جانب بڑھا تو جیسے اس نے میری کیفیت کو محسوس کر لیا، ایک بہت ہی لمبی چھلانگ لگا کر وہ ایک روشن دان پر پہنچی اور پھر دوسرے لمحے روشن دان سے باہر نکل گئی۔ میں پھر دانیہ کو آوازیں دینے لگا۔ پھر اس وقت قیصر خان کی آواز باہر سے ہوئی، صاحب او۔ اچانک ہی یوں لگا جیسے قیصر خان کو کچھ ہو گیا ہو۔ اس کی او کی آواز بڑی عجیب سی تھی۔ میں جلدی سے دروازے سے باہر آیا تو میں نے دیکھا قیصر خان کی گردن ٹیڑھی ہو رہی ہے، اس کا ایک پاؤں اوپر اٹھا ہوا ہے۔ انداز ایسا تھا جیسے کسی نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے گرانے کی کوشش کی ہو۔ اور پھر ایک زوردار آواز آئی۔ قیصر خان تقریباً 3-4 فٹ دور جا کر دیوار سے ٹکرایا۔ اس کے منہ سے خون ابل پڑا تھا۔ قیصر خان، میں نے اسے آواز دی اور قیصر خان نے سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن یوں لگا جیسے پھر کسی نے اس کے جبڑے پر گھوسا مارا ہو۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن خوف سے نہیں۔ میں ایک عجیب سے جوش کے عالم میں آگے بڑھا اور میں نے ہوا میں گھسے چلانے شروع کر دیے۔ سامنے آؤ، مجھ سے لڑو، سامنے آؤ، کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی ایک دم پیچھے ہٹا ہو۔ قیصر خان ایک طاقتور آدمی تھا۔ بے شک جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا تھا اس نے بہت زیادہ اثر قبول نہیں کیا تھا۔ مجھ سے خون نکل رہا تھا جو یقیناً غصوں کا نتیجہ تھا۔ وہ فوراً ہی کھڑا ہو گیا اور مجھے دیکھنے لگا۔ میں دروازے کی جانب بھاگا تھا۔ باہر نکل کر دکھاؤ یہاں سے، اب میں بھی تمہیں دیکھوں کہ تم کون ہو۔ چلنا میں دروازے کے پاس کھڑا رہا اور اس کے بعد غصے کے عالم میں پورے کمرے میں چکراتا پھرا۔ قیصر خان اپنے منہ سے نکلنے والا خون صاف کر رہا تھا۔ اچھا خاصا زخمی ہوا تھا، لیکن باہمت آدمی تھا۔ جب کوئی آواز سنائی نہ دی تو ایک بار پھر میں نے دانیہ کو آواز دی۔ میں بھی سارے کمرے میں کو دیکھا ہے صاحب، پر چھوٹی بیٹی ادھر نہیں ہے، حالانکہ میں نے اس کو ادھر ہی آتے دیکھا تھا۔ میرا ہاتھ پکڑو قیصر خان، میں نے کہا اور اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ ارے نہیں صاحب، کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ کا جو مرضی ہو بولو، قیصر خان آپ کا خادم ہے، قیصر خان نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ بہرحال اس کے بعد میں قیصر خان کے ساتھ ایک کمرے میں چکراتا رہا اور میں نے پورے گھر کی تلاشی لے ڈالی، لیکن دانیہ یہاں موجود نہیں تھی۔ البتہ وہ مدھم سی ناگوار بو جو کسی کچے گوشت جیسی تھی جس میں سے تعفن اٹھنے لگا ہو، یہاں بھی پھیلی ہوئی تھی۔ قیصر خان بدستور میرے ساتھ تھا اور اس کے انداز میں بھی خوف کے آثار نہیں تھے۔ میں پورے گھر کا جائزہ لینے کے بعد باہر نکل آیا۔
کیسر خان تمہارے منہ میں چوٹ لگی ہے؟ جی صاحب، بس پانی کی کلی کرے گا سب ٹھیک ہو جائے گا، کیسر خان نے بے خوفی سے جواب دیا۔ تو پھر آؤ۔ کچھ لمحوں کے بعد میں اس کے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ میں نے چائے کا پانی رکھا تھا صاحب، خراب ہو گیا ہوگا، دوبارہ دیکھتا ہوں۔ پہلے تم اپنا حلیہ درست کرو، یہ بتاؤ اور تو کہیں چوٹ نہیں لگی؟ نہیں صاحب۔ کیسر خان میں ذرا اندر کا چکر لگا لوں؟ جیسا آپ بولو صاحب۔ ابھی چائے بنائے؟ ہاں تم چائے تیار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ مجھے رات کے واقعات یاد تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے رات ہی کی طرح دانیہ پھر اندر پہنچ گئی ہو۔ ایک نگاہ اسے دیکھا ہوں، اس کے بعد کچھ سوچوں گا۔ یہ سوچ کر تیز قدموں سے اندرونی حصے کی جانب بڑھا اور رازداری میں داخل ہو گیا، لیکن سامنے ہی مجھے ہیرا اور سلطانہ نظر آئیں، جو گھبرائی سی تیز قدموں سے چلی آ رہی تھی۔ ملی؟ دونوں نے سوال کیا اور مجھے صورتحال کا اندازہ ہو گیا۔ دانیہ اس وقت اندر نہیں پہنچی تھی۔ پیچھے سے تایا ابو اور ماما بھی آتے نظر آئے۔ ماما کی حالت کافی خراب تھی، آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ کچھ پتا چلا؟ کدھر گئی ہے وہ؟ نہیں ماما، کچھ پتا نہیں چلا، میں نے جواب دیا۔ ماما سسکیاں لینے لگی۔ تایا ابو نے انہیں سہارا دیتے ہوئے کہا، نہیں بھابھی، روئیے نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ واپس آ جائے گی، کہیں جا تو نہیں سکتی۔ چلو ادھر دیکھو۔ ہم سب پھر منتشر ہو گئے۔ پتہ نہیں حمیدہ کسی کام سے میرے کمرے میں گئی اور وہاں سے چیختی چلاتی واپس آئی۔ یہ ہیں دانیہ بی بی۔ یہ آواز سبھی نے سن لی اور ہم سب بے اختیار کمرے کی جانب دوڑے۔ دانیہ حیران پریشان سی میرے پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کسی قدر خوف بھری نگاہوں سے ہمیں دیکھا۔ ماما نے دوڑ کر اسے لپٹا لیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو دانیہ؟ یہاں کیوں آ گئی کسی کو بتائے بغیر؟ دانیہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا لیکن بول نہ سکی۔ میں تھوڑے فاصلے سے اسے دیکھ رہا تھا اور ایک دم مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ اس وقت دانیہ صحیح کیفیت میں ہے۔ نہ تو وہ بو اٹھ رہی تھی اور نہ ہی دانیہ کے چہرے پر وہ انوکھی کیفیت پائی جاتی تھی جو میں نے پہلے دیکھی تھی۔ وہ پریشان سی ایک کی صورت دیکھ رہی تھی۔ ماما اسے اٹھا کر اپنے کمرے میں لائیں۔ تمہیں کیا ہوا ہے دانیہ؟ کہاں چلی گئی تھی؟ خدا کی قسم ماما، مجھے نہیں معلوم، پتہ نہیں کیوں مجھے اپنے کندھوں پر ایک بوجھ سا محسوس ہو رہا ہے۔ میرے کندھوں میں درد بھی ہو رہا ہے ماما۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ کل سے اب تک کوئی بات مجھے یاد نہیں ہے۔ کل اس وقت کی باتیں یاد ہیں جب میں باہر کیاریوں میں پھول توڑنے گئی تھی۔ میں نے کچھ پھول توڑے تھے جو نہ جانے کیوں میرے ہاتھ سے گر گئے اور پھر یوں لگا ماما جیسے میں کھو گئی ہوں۔ مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ کل سے اب تک کی باتیں مجھے بالکل یاد نہیں ہیں۔ خدا کے واسطے مجھے بتائیے مجھے کیا ہوا ہے؟ کیا میں بیمار ہو گئی ہوں؟ تایا ابو نے آگے بڑھ کر کہا، نہیں بیٹا، کبھی کبھی اس طرح سر چکرا جاتا ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے، آرام کرو، میں ڈاکٹر اشتیاق کو فون کرتا ہوں، وہ آئیں گے تو تمہیں دیکھ لیں گے۔ تایا ابو کمرے سے باہر نکل گئے۔ ہیرا اور سلطانہ دیر تک بیٹھی دانیہ کو تسلیاں دیتی رہی تھی۔ دانیہ ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ اسے نہیں معلوم کیا ہوا ہے۔ بار بار ماما سے پوچھ رہی تھی کہ ماما مجھے کیا ہوا ہے۔ ماما بیچاری خود کوئی جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ دانیہ کو لٹا دیا گیا۔ ماما نے کہا، شہاب، اگر تم مناسب سمجھو تو سرفراز کو فون کر کے بتا دوں کہ دانیہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ میں نے سرد نگاہوں سے ماما کو دیکھا تو ماما جلدی سے بولی، نہیں، اگر تم چاہو تو رہنے دو۔ رہنے ہی دے ماما، بھائی جان کو اب ہمارے کسی معاملے سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ دانیہ تم آرام کرو، میں ذرا باہر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں کیسر خان کے پاس پہنچ گیا۔ کیسر خان میرا انتظار کر رہا تھا، کافی دیر ہو گئی تھی۔ یہ چائے کا وقت بھی نہیں تھا، لیکن اس بیچارے نے چائے تیار کر رکھی تھی۔ میں اس کے پاس پلنگ پر بیٹھ کر چائے پینے لگا۔ کیسر خان، کیا کہتے ہو ان تمام باتوں کے بارے میں؟ میں کیا بولے گا صاحب، ایک بات بس میرے ذہن میں آتا ہے۔ کیا صاحب؟ ہم لوگوں کو ادھر آگ نہیں لگانا چاہیے تھا۔ بات یہ ہے کہ کوئی بھی جگہ کسی ایک کی نہیں ہوتی۔ ادھر جو آبادی ہے اسے ہمارے ہاتھوں نقصان پہنچا ہے۔ اللہ خیر کرے۔ جو واقعات پیش آتے رہے ہیں کیسر خان، ان میں سے کچھ تمہارے علم میں بھی ہیں؟ ہاں صاحب، میں نے آپ کو پہلے بھی بولا کہ ادھر باقاعدہ دوسری آبادی ہے۔ میرا پٹائی بھی اسی وجہ سے ہوا کہ میں نے آپ کے ساتھ ادھر آگ لگانے میں مدد کیا تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں کیسر خان کہ تمہیں میری وجہ سے تکلیف ہوئی۔ خدا کا قسم صاحب، ہم پٹھان لوگ ہیں، عزت سے جیتا ہے، عزت سے مرتا ہے۔ آپ کا نمک کا آیا ہے، جو آپ پر گزرے گا وہی ہم پر گزرے گا، ہم کو اس وقت کا پرواہ نہیں ہے۔ آپ میرے کو یہ بتاؤ کہ بیٹی صاحب کا کیا ہوا؟ وہ اندر موجود ہے۔ اور کیسر خان، میں تمہیں اور کیا بتاؤں، میں تو خیر کافی دن سے ان لوگوں کے جال میں پھنسا ہوا ہوں، مگر میرے گھر کا دوسرا فرد پہلی بار شکار ہوا ہے۔ آپ جس طرح بھی چاہو اس کام کرو صاحب، کیسر خان آپ کے ساتھ ہے، پر ایک مشورہ ضرور ہے، وہ یہ کہ کوئی ایسا لڑائی مت لڑو جو ایک دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ اب میں کیسر خان کو کیا بتاتا؟
کہ صورتحال کیا ہو گئی ہے۔ یہی میرا تھوڑا بہت رازدار تھا۔ اس کے بعد بڑی بے کیفی سے گزرا۔ تایا ابو سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر اشتیاق ڈسکا گئے ہوئے ہیں، انہیں وہاں کچھ کام تھا۔ دانیہ کی طبیعت اب کافی ٹھیک تھی اور کوئی ایسی بات نہیں تھی جو باعث تشویش ہوتی۔ البتہ میرے ذہن میں کھچڑی پک رہی تھی۔ جیسا کہ دانیہ نے بتایا تھا کہ وہ خریداریوں کے پاس پھول چن رہی تھی اور اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ رات کو اس نے دسترخوان پر جو کچھ کیا تھا وہ بھی ہوش کے عالم میں نہیں کیا تھا، وہ کسی خاص کیفیت کا شکار تھی۔ قیصر خان نے جو کہا تھا کہ براہ راست ان لوگوں سے لڑائی نہ لڑی جائے، وہ بھی ایک صحیح بات تھی۔ یہ بات تو اچھی طرح معلوم ہو چکی تھی کہ یہ عمارت آصف زدہ ہے، یہاں جنوں کی آبادی بھی ہے، لیکن میں کیا کرتا؟ میں تو ان تمام چیزوں سے ناواقف تھا اور اسی ناواقفیت کی بنا پر میرے ہاتھوں سے سیفونہ کا خون ہو گیا تھا۔ اب یہ تو کسی طور پر معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ میں گودی سے شادی کر لیتا تو حالات ٹھیک ہو جاتے، اور میں کسی صورت شادی کر بھی نہیں سکتا تھا۔ سیفونہ کسی بھی رنگ میں آئے میں اسے شادی تو کر ہی نہیں سکتا تھا۔ سیفونہ اور گودی کے تصور کے ساتھ ہی میرے ذہن میں ارشام، سنیرا اور مسز ارشام آئی۔ سنیرا نے جس طرح میری جانب قدم بڑھائے تھے، اگر میں کسی اور کیفیت میں ہوتا تو شاید اس سے متاثر ہو جاتا، لیکن قدرت نے مجھے فوراً ہی صورتحال سے روشناس کرا دیا تھا۔ میرے دل میں ایک خیال ابھرا کہ کیوں نہ ایک بار پھر ان کے گھر جا کر ان سے ملنے کی کوشش کی جائے۔ اس وقت تو وہ سب غائب ہو گئے تھے، اب دیکھتا ہوں کہ وہ ملتے ہیں یا نہیں۔ یہ خیال دل میں کچھ جڑ سا پکڑ گیا تھا۔